سامعین، ویلکم ٹو مائی چینل وائس آف مونا۔ ہماری آج کی سٹوری کا نام ہے انسانیت۔ زمرہ کی شادی کو 8 سال ہو چکے تھے۔ وہ 3 بچوں کی ماں تھی۔ حالات بہت اچھے تھے، وہ خوش تھی۔ شوہر نے ہر طرح کی سہولت دے رکھی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مزمل سب کا بہت خیال رکھتا تھا، اپنے گھر پر توجہ دیتا۔ آج زمرہ کی بہن آ رہی تھی۔ اس نے مزمل کو بتایا۔ وہ بولا جو چاہیے لکھ دو، میں لا دیتا ہوں۔ زمرہ نے سب کچھ لکھ کر دے دیا۔ مزمل بہت کچھ لے آیا۔ وہ بہت کھلے دل کا تھا، ہر طرح سے آئے گئے کی عزت کرتا تھا۔ زمرہ کو مزمل سے بہت پیار تھا۔ وہ کسی کو اس کی طرف دیکھتا ہوا بھی برداشت نہیں کرتی تھی۔ مہمان آ گئے تھے، مزمل گھر ہی تھا۔ زمرہ کھانا تیار کر چکی تھی۔ وہ کپڑے چینج کر کے جلدی آ گئی۔ کنزہ اپنے بچوں کے ساتھ آ چکی تھی۔ زمرہ کنزہ سے چھوٹی تھی۔ دونوں بہنیں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتی تھیں۔ زمرہ نے کہا پہلے کھانا کھا لیتے ہیں۔ پھر سب ڈائننگ ہال میں چلے گئے۔ کھانا بہت اچھا تھا، سب تعریف کر رہے تھے۔ زمرہ خوش ہو رہی تھی۔ اس کا بہنوئی باہر سے آیا تھا، وہ تو بہت ہی زیادہ خوش تھا۔ کھانا کھا کے سب ڈرائنگ روم میں آ گئے۔ زمرہ نے سب کے لیے چائے بنوائی۔ سب باتوں میں مصروف تھے، ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر رات ہو گئی، وہ لوگ چلے گئے۔ زمرہ اپنے روم میں آ گئی۔ مزمل سو چکا تھا، وہ بھی لیٹ گئی۔ اچانک آدھی رات کو اس کی آنکھ کھلی۔ مزمل بستر پر نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر باہر گئی، وہ نہیں تھا۔ چوکیدار نے بتایا وہ باہر گیا ہے۔ اس کی گاڑی بھی نہیں تھی، وہ کال بھی نہیں اٹھا رہا تھا۔ زمرہ بہت زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ دن نکل آیا تھا لیکن مزمل کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ باہر ہی گیٹ پر نظر لگائے بیٹھی تھی۔ پھر اٹھ کر اندر چلی گئی۔ ناشتہ بنانے کے لیے بچوں کو ناشتہ کروایا، پھر ملازمہ سے گھر کا کام کرنے کا کہا۔ اس کا دل بے چین تھا۔ دن گزر گیا، رات ہونے کو تھی۔ اس نے پھر کال کی، اس بار بیل ہوئی۔ مزمل نے کال ریسیو کر لی۔ زمرہ نے کہا کہاں ہو؟ میں پریشان ہو رہی ہوں۔ مزمل نے کہا میری ایک دوست کی فیملی کو کچھ پریشانی تھی، ان کے ساتھ ہوں، ابھی ان کو ہسپتال سے گھر چھوڑ کر آتا ہوں گھر۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ رات ہو گئی تھی۔ مزمل کا موبائل پھر بند تھا۔ زمرہ کو اب غصہ آنے لگا لیکن کچھ بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ کنزہ کی کال آئی تو زمرہ نے بتایا سب کہ ایسے ہو رہا ہے، مزمل گھر پر نہیں آ رہا۔ وہ بھی پریشان ہو گئی۔ زمرہ نے ساری رات بیٹھ کر گزاری۔ یہ زندگی میں پہلی مرتبہ تھا کہ مزمل نے ایسا کیا تھا۔ کنزہ نے کہا اسے دوسری شادی تو نہیں کر رکھی؟ زمرہ نے کہا پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کی ہو۔ پھر صبح سویرے مزمل آ گیا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں تھا۔ زمرہ نے اس کے آتے ہی جھگڑا شروع کر دیا۔ وہ خاموش تھا، وہ بولے جا رہی تھی۔ اس نے بڑی دیر برداشت کیا، پھر پھٹ پڑا۔ دونوں لڑ رہے تھے۔ زمرہ نے اسے بہت ذلیل کیا۔ وہ بول پڑا تمہاری ہر خواہش پوری کرتا ہوں، مجھے بیٹا چاہیے تھا، کل رات اللہ نے عطا کر دیا۔ میں نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی خواہش بھی پوری کر لی۔ بچیاں سن رہی تھیں، وہ اندر چلی گئیں۔ زمرہ یہ سن کر زمین پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ آنکھ کھلی تو ڈاکٹر پاس تھا، وہ روئے جا رہی تھی۔ اس نے مزمل سے کہا ٹھیک ہے، جو ہونا تھا ہو گیا، مجھے ملواؤ اس سے۔ مزمل نے کہا ٹھیک ہے، ملا دوں گا۔ پھر مزمل باہر چلا گیا۔ زمرہ نے کنزہ کو کال کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے اسے کہا صبر سے کام لو، تمہارے ساتھ ہوں۔ کنزہ بہت دکھی تھی۔ پھر 2-4 دن بعد وہ ان کو لے کر گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور بچہ بھی بہت خوبصورت تھا۔ اس کی فیملی اس کے پاس تھی۔ وہ ایک یتیم لڑکی تھی، اس کی ماں اور 2 بہنیں اور ایک بھائی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ زمرہ بڑے پیار سے ملی لیکن مزمل کے دل میں ڈر تھا۔ وہ زمرہ کو جانتا تھا۔ ادھر زمرہ پلان بنا چکی تھی اپنی بہن کے ساتھ مل کر۔ وہ مزمل کی بیوی اور بچے کو ختم کر دینا چاہتی تھی۔ پھر مزمل کی دوسری بیوی 1 مہینے کے بعد ان کے گھر آئی۔ پھر ملنا جلنا شروع ہو گیا۔ مزمل کام کے سلسلے میں باہر جا رہا تھا لیکن اس کا دل بے چین تھا۔ زمرہ نے اس کی دوسری بیوی کو گھر بلا کر زہر دے دیا اور بچے کو بھی گلا دبا کر مار دیا۔ اس نے مزمل کو کال کر کے خود ہی بتا دیا۔ اس کی تو دنیا ہی اجڑ گئی تھی۔ اس نے پولیس کو کال کی۔ دونوں بہنوں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ دونوں جیل چلی گئیں۔ پھر کیس چلا اور دونوں کو 25-25 سال کی سزا ہو گئی۔ مزمل تکلیف سے ذہنی مریض بن گیا تھا۔ اسے زمرہ سے اس سلوک کی توقع نہیں تھی۔ اس نے اسے کہا کہ میں نے کون سی کمی چھوڑی تھی تمہاری زندگی میں، تمہاری ہر خواہش پوری کی، تمہیں برداشت کیا، اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنے آؤں گا اور تمہاری بچیوں کو بھی تمہاری اصلیت بتاؤں گا۔ یہ کیس کے کاغذ سنبھال کے رکھوں گا، جب وہ بڑی ہوں گی
تو ان کو گفٹ کروں گا۔ زمرہ خاموش تھی، اسے شاید کوئی پچھتاوا بھی نہیں تھا۔ اس کی بہن کا بھی گھر اجڑ گیا تھا، دونوں کو ہی طلاق مل چکی تھی، دونوں کے ہاتھ خالی تھے، وہ انسان نما جانور تھیں۔ انسانیت بھی شرمندہ ہو وہ ایسا عمل کر چکی تھیں۔ سب انہیں چھوڑ چکے تھے، کوئی ملاقات کرنے نہیں آتا تھا۔ مزمل نے تو رشتہ ہی ختم کر دیا تھا۔ مزمل نے دوبارہ اپنی چھوٹی سالی سے شادی کر لی، اس کو اللہ نے 4 بیٹے عطا کیے۔ اس کے صبر کا شاید پھل تھا۔ اس نے کبھی زمرہ کا نام نہیں لیا اور نہ ہی کبھی اس سے ملنے گیا۔ جیتے رہیے، خوش رہیے، ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ۔